یاجوج ماجوج کو آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے کہ اس مٹی میں جیسے حضرت آدم کا سیمن گرا ہے وہاں سے یاجوج ماجوج پیدا ہونے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بادلوں کے اوپر چلنے کی طاقت بنا دی۔ آدم علیہ السلام کی کہانی احادیث میں اینڈ آف ٹائمز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہودی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی یہ ٹیسٹ تھا۔ یہ اپنے مسیح کا کس لیے ویٹ کریں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچائے گا، دنیا سے جنگ و جدل ختم کر دے گا۔ یہ نشانی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور کسی بھی قسم کا کوئی معجزہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کو معجزوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہو گیا تو ٹھیک ہے، معجزوں کا محتاج نہیں۔ اور جتنے بھی بندوقیں ہیں، جتنی بھی گولیاں ہیں، جتنے ٹینک ہیں، جتنے جو بھی جنگ کا سامان ہے، ان کو ہتھیاروں کو پگھلا کے اس نے حل بنانے اور وہ پروننگ سپیئرز بنانے، وہ جو پتے صاف کرتے ہیں، جس سے مطلب زراعت کے سامان بنائے گا۔ تو کیونکہ جنگ کی ضرورت ختم کر دے گا، لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دے گا اور دنیا سے کہانی ختم جنگ اور یہ بدامنی کی۔ یہ نشانیاں ہیں جو کہ انہوں نے دیکھنی ہے۔ یہ مقصد ہے جس کی جو کہ مسیح نے پورا کرنا ہے ان کے۔ وہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا۔ اب واپس آتی ہے نوح کے اوپر کہانی۔ اب یہ کہانی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ نوح علیہ السلام نے جن ڈیمینشنز کے اندر سے سارا کام کیا تھا، یہ توریت نے انجیل کو بتایا ہے، انجیل نے توریت کو نہیں بتایا، یاد رکھیے گا۔ توریت پہلے آئی ہوئی ہے۔ ابھی بھی جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں ہے۔ یہودیوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے مسیح کا ٹیسٹ لیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا سوال کیے کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ روح کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں گے۔ اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ٹیکنالوجی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جس ٹیکنالوجی سے انہوں نے پوری دنیا میں جنگ و جدل ختم کرنی ہے، ان کے مسیح نے اس اللہ کا نام ہر گھر میں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے وہ یہ دیکھ کر رہے ہیں۔ تو اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا، کہاں گیا تھا، وہ کیا ٹیکنالوجی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچ جائے گا۔ اس طریقے کا مطلب ہے جس تجوید میں، جس سیکوینس میں، اور جا کے صحیح طریقے سے پڑھے۔ جس طریقے سے نازل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں تمہیں سناتا ہوں نبی علیہ السلام صحابہ کو ویسے ہی کوئی پڑھے گا۔ تو پھر پہلے 10 آیتیں جو پڑھے گا دجال سے محفوظ رہے گا، آخری 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ 3 الگ الگ حدیثیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کانسٹلیشن کو کہا کہ یہ عظیم ترین کانسٹلیشن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ مریم۔ پھر دوبارہ بتاتا ہوں، نام بدل کے بتاتا ہوں۔ اہل یہود کی صورت سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور کرسچنز کی صورت سورہ مریم، ٹھیک ہے۔ بہت اطمینان سے سمجھیں اس بات کو کہ یہ سورہ کہف کی پلیسمنٹ کدھر کی گئی ہے۔ ایک طرف اہل یہود کا پورا منبع اور ایک طرف اہل نصارہ کا پورا منبع، پورا لیکچر، اور در سینٹر میں سورہ کہف۔ اور سورہ کہف کا پہلا رکوع کس کے لیے ہے؟ کرسچنز کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی کے جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے یہود نے پوچھے ہوئے، ان کے جوابات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی کہانی احادیث میں اینڈ آف ٹائمز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یاجوج ماجوج کو آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا ہے۔ اور یہ بہت غور سے سمجھ لیں کہ سورہ طلاق کی آخری آیت کے بعد تو یہ کثرت بالکل ہی ختم ہو گئی کہ خالی اسی کرے کے اوپر ہی سارا نظام چل رہا ہے جو چل رہا ہے، کہیں اور بھی یہ سارا کا سارا معاملہ ہے۔ جو ارض کا لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ ان تمام تر ٹیرسٹرل پلینز کے لیے، ان سیاروں کے لیے، یہ جو کائنات کے الگ الگ سولر سسٹمز میں الگ الگ طریقے سے، ہمارے اپنے سولر سسٹم میں خالی ہمارا اپنا سیارہ تو نہیں ہے نا، تو باقی کے سارے سیارے بھی ارضی کہلائیں گے کہ آدم کو تمام ارض کے اوپر خلافت دی گئی، صرف ہمارے کرے کے اوپر نہیں۔ معراج کی جو حدیث ہے نا، اس میں پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کی ملاقات ہونا، دوسرے آسمان کے اوپر باقی کے تمام انبیاء کی اپنی اپنی لسٹ ہے، چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس کا کے ساتھ ملاقات، چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ، ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ تو موجود ہیں۔
تو سورۃ طلاق پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اسی کائنات کے اندر الگ الگ سماوات میں یہ تمام لائف ایگزسٹ کر رہی ہے. حضرت آدم سا ویٹ ڈریم اور ان کا سیمن مٹی پہ گرا جس بھی ارض پہ اس وقت وہ موجود تھے, کیونکہ اس مٹی میں کیپیبلٹی ایسی تھی کہ اس مٹی میں جیسے حضرت آدم کا سیمن گرا ہے وہاں سے یاجوج ماجوج پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہ مٹی کے اندر کیپیبلٹی تھی ٹو پروڈیوس, آل اٹ نیڈیڈ واز دا سیمن, اور یاجوج ماجوج وہاں سے ایسے پیدا ہوئے. اب جتنے بھی لٹریچر مسلمانوں کا آپ اٹھا کے دیکھیں گے سب کے سب اس وقت کی اسکالرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج. حالانکہ حدیث ایسی نہیں ہے, حدیث یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں. اب رہی بات یاجوج ماجوج کی کنجی کہاں سے کھلے گی, حضرت آدم کی سٹوری میں سے اتنی تو ہمیں چابی مل رہی ہے. دوسری چابی سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کی کہانی سے مل جاتی ہے, کیونکہ وہ یاجوج ماجوج سے ملنے کے لیے ایک خاص طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کے کسی اور ڈیمینشن کے تھرو, اسی دنیا کے اندر سے کسی اور ڈیمینشن کے تھرو 2-3 قوموں سے ملاقات ہوئی اس کی. تیسری قوم یاجوج ماجوج کی تھی. پہلی قوم جو تھی اس نے کوئی اور ڈیمانڈ کی تھی, دوسری قوم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یاجوج ماجوج جو آ کے قتل کر رہے ہیں. تو وہ کہاں گئے تھے ذوالقرنین؟ علی بن ابی طالب کی حدیث تبری میں ہی ہے کہ ذوالقرنین جو تھے وہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے. اور ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہاں پہ؟ سورہ مریم میں. سورہ مریم سورہ کہف کے بعد ہے. اور ادریس علیہ السلام کا کیا ذکر ہوا ہے غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کے ایک مکان میں اٹھا لیا, ورفعنا مکانا علیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنے اوپر کسی ایک مکان میں ٹھہرا لیا. ٹھیک, اب ایک باقی کی حدیث کے تھرو پر چلتا ہے کہ حضرت ادریس کا وصال اور انتقال بھی ادھر ہی چوتھے آسمان پہ ہی ہوا, جدھر بھی اٹھایا تھا ادھر ہی ہوا, مگر دنیا میں نہیں ہوا. مکان کا مطلب درجہ نہیں ہو سکتا. مقام کا مطلب پھر ہم کھینچ تان کے تعویلات میں درجہ لے لیں کہ جی ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے, کہ ایک بندے کو ایک خاص گروہ کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے تو درجہ حاصل ہو سکتا. مکان کا لیکن درجے کا مطلب نہیں ہو سکتا, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا یہ جو واقعہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا ہے, وہ کسی وجہ سے انہوں نے ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا کہا کہ اس وقت یہ معاملات جو تھے نا یہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہوئے تھے انسانوں کے لیے, جو جس چیز کو اجازت تھی اللہ کی طرف سے. تو ذوالقرنین کو تو تھی, اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی بتایا کہ ہم نے اس کو سببہ عطا کی. اب سببہ کیا ہے وہ صحابہ نے ہی بتا دیا ہمیں, تابعین نے بتا دیا کہ سببہ ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جو اوپر کے آسمانوں کی طرف ایکسس دیتے ہیں آپ کو. تو سورہ کہف کے اوپر یہ بہت آسانی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے صریحاً الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو دنیا میں جو ہے نا طاقت عطا کی, حکمرانی دے دی, اور ہم نے اس کو سببہ بھی عطا کر دی. یہ آیت ساتھ ہی اس آیت کے ساتھ منسلک آیت. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ طاقت کا معاملہ نہیں کرنا ادھر, یہ ان راستوں کا ہی معاملہ ہے. تو یہ طاقت ہی پھر علی بن ابی طالب نے ہی یہ حدیث رقم کروائی کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بادلوں کے اوپر چلنے کی طاقت عطا دی گئی تھی. میں اس لیے کہتا نا وہ پے در پے واقعات ہونے ہیں پھر وہ, اور ویسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کا دنیا میں کسی بھی لیول کے اوپر ایکسپلینیشن نہیں مل سکتی ہمیں.